اچھے خیال کو، اچھے عمل کو نااہل لوگوں نے نقصان ہی پہنچایا، چاہے محبت ہی کی ہے، خیال صحیح تھا اور بیان کرنے والے اس مقام تک نہ پہنچے، وہ شروع کر گیا اس کی تبلیغ، اور پھر تبلیغ کرنے سے وہ واقعہ آگے پیچھے ہو گیا۔ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ مثلاً کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی ہے، اللہ بہت مہربان ہے، کہتے کیسے پتہ چلا؟ کہتے اللہ مہربان ہے، اور دیکھو جی یہ حالات اچھے ہو گئے ہمارے، مہربان ہو گیا اللہ، ثابت کیا ہو گیا؟ اللہ مہربان۔ اور جس کے حالات خراب ہو گئے وہ پھر اللہ پر ایمان نہیں لائے گا کہ اللہ تو مہربان ہے، حالات درست کرنے والا، اور پھر میرے ساتھ وہ مہربان نہیں ہے کیونکہ میرے حالات درست نہیں ہوئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا ایمان اللہ پر اٹھ جائے۔ تم نے اللہ کو اس طور پر بیان کیا کہ جس کے پاس وہ طور نہیں ہے وہ اللہ پر نہیں مانے گا کہ اللہ کون ہے؟ کہتے اللہ جو بیٹے پیدا کرتا ہے تو بیٹیاں پیدا کرنے والا، پھر مشکل میں آ جائے گی بات۔ کہتے اللہ تعالیٰ نے بس زندگی عطا فرما دی، اس کی مبارک ہو، اور اللہ پہ نے آدھے زندگی عطا کر دی، اور تو ڈاکٹر کے بیٹھے بیٹھے زندگی ختم ہو گئی۔ اب اللہ کو اپنے مزاج کے مطابق بیان کرنے والوں نے اللہ کے کاج کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ یہ بات تو واضح ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ رحمان بھی ہے اور قہار بھی ہے، درمیان میں ساری سی بات دیکھتے جاؤ۔ اگر کسی بستی پر قہر نازل ہو، خدا نہ کرے، اور اگر ہو تب بھی وہ اللہ ہے، یعنی کہ عذاب کی گرفت میں ہے اور وہاں بھی سجدہ کرو اس کو، اور مصیبت نازل ہو گئی، بلائے ناگہاں نازل ہوئی ہے، اور ایک سینے میں جان بے کل ہوئی ہے، بڑی مصیبت آ گئی ہے، اب کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں اللہ تو ہے ہی نہیں۔ مقصد ہے کسی فوری صفت یا فوری خیال یا فوری منفعت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے والا فوری تکلیف میں فوراً چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ پھر بات کہ فوری منفعت ہوئی، اس کو فوری فائدہ ہوا، اس نے فوری عبادت کرنی شروع کر دی، اور جب وہ فوری طور پر نقصان ہو گیا تو وہ فوراً اللہ کو چھوڑ کے چلا گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ فائدہ ہو اللہ جب اللہ ہے، نقصان ہو اللہ پھر بھی اللہ ہے، اور اگر وہ ستم کرے تب بھی تو اللہ قائم رہتا ہے، اگر کرم فرمائے تب بھی تو اللہ قائم رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو فوری صفات کی روشنی میں بیان کرنے والوں نے کچھ تھوڑا سا یہ اچھی بات نہیں کی کہ اللہ جو ہے وہ اللہ ہے۔ چلو بہتر ہے، دعا کرو، خیر دل آواز دعا کرو، چلو پڑھو، کراچی پڑھو، دروچی پڑھو، کچھ پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمه مقدس محقر مطهر منور في البيت والحرم، شمس
ضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين أمراض المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين أغثنا 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 يا رسول الثقلين صلى الله عليك وسلم أغثني يا حبيبي 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 صلى الله عليك وسلم سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن سيدنا عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعا کرتے ہیں.